اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 مئی 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے کریں گے۔ پچھلی کلاسز کے اندر ہم لوگوں نے آیت نمبر 129 کے بارے میں بہت تفصیل سے سمجھ لیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل کی بات چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن نے آیت نمبر 130 کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کی ملت سے کون بے رغبتی کر سکتا ہے، کون منہ پھیر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے نفس کو درخور اعتنا نہیں کیا، یعنی اپنے نفس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی، اسے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے تھے۔ یہ سلسلہ ربط رکھتے ہوئے چونکہ پچھلی آیات کے اندر تسلسل سے ابراہیم کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، تو اللہ نے یہاں پر بھی ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ان کی ملت کا واضح بیان کر دیا کہ ابراہیم کی جو ملت چلی آ رہی ہے، اس ملت سے بے رغبتی کرنے والا صرف وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنے نفس کو توجہ دینا ہی چھوڑ دے۔ سفیہہ کا بنیادی طور پر جو معنی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا جاتا ہے بیوقوف اور نادان۔ سفیہہ کا مطلب بیوقوف اور نادان ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ سفیہہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں، اسے آپ اس قابل سمجھے ہی نہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بھی سفیہہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو اللہ نے ملت ابراہیم کی بات کی ہے، ملت ابراہیم پر ہم پہلے بھی بہت تفصیل سے سمجھ چکے ہیں کہ ابراہیم کی ملت کیا تھی، اور ابراہیم کا جو تسلسل اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ ابراہیم وہ شخصیت ہے جن کی جیسی کوئی شخصیت کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم ان آیات کو بے رغبتی سے اٹھانا شروع کر دیں، جسے ابھی تو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے نا، پیچھے ابراہیم کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ابراہیم نے کس طرح سے امامت کے فرائض کو سر انجام دیا، اور پھر اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلایا، پکارا اور توحید کا علم بلند کیا۔ اگر ان کو ہم بے رغبتی سے آیات کو، جیسے کہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے نا کہ آیات کو بیچ میں سے اٹھا لیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، اگر اس طرح سے ہم ان آیات کو دیکھنا شروع کریں تو ایسا لگے گا کہ قرآن نے ابراہیم کا تذکرہ ایسے کیا گویا کہ کائنات میں ابراہیم جیسی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے یہاں پر آیا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو قابل توجہ، قابل غور نہیں سمجھا۔ اور بھی دیگر جگہوں پہ جیسے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم ایک امت ہے قانتا للہ حنیفا، ان کا ذکر وہاں بھی چلا آ رہا ہے۔ ایک جگہ محمد رسول اللہ کو اور دیگر ان کے ماننے والوں کو حکم فرمایا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ کو ملت ابراہیم یعنی ابراہیم کی ملت کی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آیات کو اگر ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا کہ گویا ابراہیم جیسی کوئی شخصیت اس کائنات میں گزری ہی نہیں ہے۔
اور یہاں سے وہ غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ جس طرح ہمارے ہاں یہ پیش کیا جاتا ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ سب سے افضل تھے اور سب سے اولیٰ تھے۔ تو یہ جو یہود و نصارہ اپنے آپ کو ابراہیم رسول اللہ کی ملت کہتے ہیں، ان کی آل کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، وہ یہی آیت پیش کر کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم کے بارے میں تو قرآن نے اتنا بیان کیا ہے، اور ہم ہی تو ابراہیم کے اولادوں میں سے آتے ہیں، تو وہ چونکہ اتنے افضل ترین تھے تو ہم بھی اتنے افضل ترین ہیں، ہمارا مقام بھی اتنے ہی بلند ہے جتنا ان کا بلند تھا، کیونکہ ہمارے ہاں تو نسلوں کی وجہ سے مقام بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل بات قرآن نے اس کو جو بیان کیا ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور چونکہ بڑے بڑے مذاہب اپنے آپ کو ابراہیم رسول اللہ سے منسوب کرتے تھے تو ضروری تھا کہ ان کو اس بات کی یاد دہانی کروائی جائے کہ جن سے تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو ان کا کردار کیا تھا، اور تم اپنے آپ کو منسوب کرنے والے تم اپنے کردار کو دیکھو تمہارا کردار کیا ہے۔ تمہارے اعمال کچھ نہیں ہیں، صرف نسبتیں جوڑ جوڑ کے اپنے آپ کو تم بلند کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو ان کی مثال دیکھو، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے لیے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ملت کے بارے میں ہم پہلے اس کو سمجھ چکے ہیں کہ ملت اجتماعی طور پر کسی چیز کے اوپر کام کرنے کا نام ہے، اور امت اس نظریے پر ڈٹے رہنے کا نام ہے، اور ملت اس نظریے کو عملی طور پر رائج کرنے کا نام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کا ذکر اگر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے تو ابراہیم جیسے اس کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ نے جتنی انسانیت کو تخلیق کیا ہے، ہر ذات ایک الگ ہی خصوصیت کی حامل تھی۔ اصل بات یہ آتی ہے کہ کس نے اپنے نفس کو قابل غور سمجھا، قابل توجہ سمجھا۔ اصل بنیادی بات یہ ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، یا اس زمانے میں ابراہیم رسول اللہ سے پہلے گزرے ہوئے کئی افراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی نشوونما کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے ہمارے ہاں خیری خلقی کے الفاظ استعمال کر کے محمد رسول اللہ کی ذات کو سب سے افضل بیان کیا جاتا ہے تو ہم بھی ابراہیم رسول اللہ کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ شخصیات کی طرف قرآن نے دعوت نہیں دی ہے۔ جہاں جہاں ابراہیم کا ذکر آیا وہاں وہاں کا جائزہ لے لیا جائے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہاں پر بھی ملت ابراہیم لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر بھی ابراہیم کی شخصیت کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ ملت ابراہیم کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جہاں میں نے ایک موقع بیان کیا ہے قرآن کا، وہاں بھی لکھا ہے متبعوا ملت ابراہیم حنیفہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ وہاں پر بھی ابراہیم کی ملت کے پیچھے چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ابراہیم کی شخصیت پرستی کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ذہن نشین رکھنی ہیں تاکہ یہ قرآن کی ان آیات کو ہم تسلسل کے ساتھ سمجھتے رہیں، ہم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں جس غلط فہمی کے اندر ہم لوگوں کو داخل کر دیا گیا ہے، اور مذاہب عالم داخل ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ کوئی ابراہیم سے اپنے آپ کو منسوب کر کے اپنا نام بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی موسیٰ سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، کوئی محمد رسول اللہ سے منسوب کرتا ہے، کوئی عیسیٰ رسول اللہ سے منسوب کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ نسبتیں میں اگر جوڑتا رہوں گا تو میں لوگوں کے ہاں مقام بلند حاصل کر لوں گا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، قرآن اس کی دعوت نہیں دیتا۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ میں بار بار جو ابراہیم رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں اور ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، فقط اتنا کہ ابراہیم کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، اور ابراہیم کو چونکہ مذاہب والے جانتے تھے تو ان کو یاد دہانے کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے، اس لیے ان کا ذکر میں بار بار بہت تفصیل سے بیان کرتا چلا جا رہا ہوں۔